بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سندھ کے پرائیویٹ اسکولوں میں 10% مستحق بچوں کو مفت تعلیم دینے کا قانون موجود ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ کے سکھر بینچ نے حکم جاری کیا ہے کہ تمام نجی اسکول کا آڈٹ کر کے جائزہ لیا جائے کہ کتنے اسکول اس قانون پر عمل درآمد کریں، کتنے اسکول ہیں جو 10% بچوں کو مفت تعلیم۔ بس سوچیں، ہو سکتا ہے بہت سارے پیرنٹس کو یہ معاملہ پتہ ہی نہ ہو، اور ساتھ ہی خبردار کیا گیا ہے کہ داخلہ نہ دینے پر اسکول کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے گی۔ اب جسٹس ذوالفقار علی سانگھی نے ریمارکس میں کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل 25A ہے اس کے تحت ریاست پر یہ لازم ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جائے۔ اب سوچیں، ہمارا آئین جو ہے یہ رائٹ ہمیں دے رہا ہے۔ اب صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر اسکولوں کو بھی خطوط لیٹرز لکھ دیے گئے، جس کے بعد ڈسٹرکٹ کمیٹیاں اسکولوں کا دورہ کر کے آڈٹ کریں گی، پتہ لگائیں گی کہ بھائی 10% جو دیا گیا ہے کوٹا وہ دیا جا رہا ہے اسکالرشپ کا کہ نہیں۔ سو عدالت نے ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز کو ہدایت کی کہ 3 ماہ کے اندر سندھ بھر کے تمام پرائیویٹ اسکولز کی تفصیلی یہ رپورٹ پھر پیش کی جائے۔ میں تو I am very surprised and very astonished to hear about this article 25A۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں ملا جس نے بتایا کہ سر میں تو کہتی ہوں آپ کو جو بیسک رائٹس آپ کے ہیں نا، آپ کے جو آئین نے آپ کو دیے ہیں وہ اسکولوں میں پڑھانے چاہیے، اس کی آپ بچوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے۔ چلیں جی، پھر بات کر لیتے ہیں اسکول کے آڈٹ سے متعلق۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز رافیہ جاوید صاحبہ۔ بہت شکریہ رافیہ صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ اسکول کے آڈٹ کا رافیہ صاحبہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا مرحلہ وار آڈٹ کا عمل یہ کب تک مکمل ہوگا؟ بیسیکلی ہمیں 3 ماہ جو ہے ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو دیے گئے ہیں، اور پوری سندھ میں 6 ہمارے ریجنز ہیں۔ ان ریجنز میں ہم نے 5 رکنی 5 کمیٹیاں بنائی ہیں، جو پہلی فرصت پہلے پہل جتنے بھی چین آف اسکولز ہیں جن کی کثیر تعداد میں برانچز ہیں ان کی فری شپ کا آڈٹ کریں گی، اور بعد میں ہم سیکنڈ فیز میں جو سنگل برانچ ہے ایک کیمپس ہے ان کا ہم کریں گے۔ تو 10 تاریخ کو نومبر کی ہمیں کورٹ نے طلب بھی کیا ہے سکھر بینچ نے، اور ہم وہاں جائیں گے، اپنی پہلی رپورٹ جمع کرائیں گے۔ تو آج سے ہم اپنی انسپیکشن اور فری شپ کی آڈٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک چیز مجھے بتا دیجئے کہ اب ایسے بھی اسکول ہیں جن میں ایک سے زیادہ ان کی برانچیں ہیں، کیا اسکول کی ہر برانچ میں 10% طلبہ کو مفت تعلیم دینے کے پابند ہیں، یا وہ ایک ہی برانچ جو ہے وہ 10% کو کور کرے گی؟ یہ کس طریقے سے سسٹم ہاؤ از گوئنگ ٹو ورک؟ دیکھیں، ایک چیز آپ کے چینل سے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور آپ کے توسط سے میں پوری سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ 10% ہے کیا۔ بیسیکلی آپ کے اسکول میں اگر 100 بچے پڑھتے ہیں تو ان پہ 10 بچے مکمل فری ہوں گے، ان سے نہ آپ ایڈمیشن فیس لیں گے، نہ کوئی ٹیوشن فیس یا ایکسٹرا فیس لیں گے، ان کو مکمل فری پڑھائیں گے۔ اور جتنی بھی آپ کی برانچز ہیں، ہر برانچ جو ہے وہ الگ 10% بچوں کو فری کرے گی، وہ ایک برانچ میں سب کو نہیں نپٹائے گی۔ اور یہی ریزن ہے کہ جو اسکول کوآپریٹ نہیں کرے گا۔ اس میں ایک چیز اور ہے، مستحق طلبہ، مستحق کی ذرا ایکسپلینیشن دیجئے کہ کون بچے مستحق کہلائے جائیں گے جو 10 سلیکٹ ہوں گے 100 میں سے، لیٹ سپوز۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ مستحق میں آپ دیکھیں سنگل پیرنٹ ہے، وڈو ہے، شہداء ہے، اور جو لوئسٹ انکم پہ ہیں وہ بچے جو ہیں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور لیس پریویلیجڈ ہیں، ان بچوں کو پہلی فرصت جو ہے وہ فری شپ میں لانا ہے تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے محروم نہ ہوں۔ اچھا رافیہ صاحبہ، فار انسٹنس ایک اسکول میں فیملی کے 3 سے 4 بچے پڑھتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کی کوشش ہوگی کہ 3-4 بچے جو ہیں، اور اگر جس طرح آپ نے بتایا وہ کرائٹیریا پر فال کر رہے ہیں، وہ مستحق والے کرائٹیریا پہ ہیں، تو پھر وہ کیسے، ہاؤ وڈ دس ورک دین؟ وہ 4 بچوں کو پھر ملے گا 10 اس میں فری ٹیوشن فیس میں ہوگی ان کی؟ دیکھیں، یہی سبب ہے کہ ہم نے 10% فری شپ کے لیے ایس ایم سی اسکول مینجمنٹ کمیٹیاں اسکولوں میں بنائی ہوئی ہیں، جو یہ تعین کریں گی اس صورت میں کہ کون کتنا ڈیزرونگ ہے۔ اگر 4 بچے فری نہیں کرنے ہیں تو 2 بچے اگر مکمل فری کرتے ہیں تو جو دوسرا بھی پیرنٹ اسی نوعیت کیا ہے اور کوٹا کے مطابق اتنے تھوڑے سے بچے ان میں کمپنسیٹ کرنے ہیں،
تو پھر وہ SMC اسکول مینجمنٹ کمیٹی کا رائٹ ہے کہ وہ دیکھ کے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو تعلیم کا نظام ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. سرکاری اسکول کا ایک الگ سسٹم ہے, پرائیویٹ اسکولز میں بھی کچھ بڑے ایلیٹ اسکول کہلائے جاتے ہیں جہاں پر جی بہت زیادہ کہتے ہیں نا لاکھوں روپے فیس ہوتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ ایڈمیشن کا حصول بھی. تو کیا وہ اسکول یہ جواز پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جو غریب گھرانے سے ہوں گے یا افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے, وہ چاہتے ہوں گے وہ ان اسکول سے تعلیم حاصل کریں, لیکن وہ اسکول کہیں گے جی ہمارے پاس تو جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان میں یہ مستحق والی کیٹیگری نہیں ہے, تو ہم کس کو پھر یہ فری اسکالرشپ یا سب یہ کیسے دیں ہم انہیں؟ دیکھیں یہ ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے. جو رول ہے 10% کا اور جو کورٹ کا سکھر کورٹ کا اور اس قسم کا فیصلہ پہلے حیدرآباد ہائی کورٹ نے بھی دیا ہے, اس کے مطابق ان اسکولز کو جو ہے وہ اپنی جو ویب سائٹس ہیں, جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں اور جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان میں ان کو ایڈ دینے ہیں کہ جتنے بھی مستحق طلبہ اور میرٹ پہ ہیں وہ ہمارے پاس اپلائی کریں. ان کا پھر یہ پروسیجر ہوگا کہ جب یہ ان کی ٹیسٹ لیں گے, جو کوالیفائی کریں گے تو اس بچے کو یہ فری ڈکلیئر کر کے اس دوسرے ایلیٹ جو افورڈنگ ہے ان کے ساتھ فری میں پڑھائیں گے. یہ برل ذمہ نہیں ہے, یہ تمام ایلیٹ اسکول ان بچوں کے لیے ایڈ دیں گے اور میرٹ پہ ان کو ڈس ایڈوانٹیج اور انٹیلیجنٹ بچوں کو چوز کریں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس کے لیے انہیں ایڈ دینے چاہیے ایڈمیشن ہونے سے پہلے اور بتانا چاہیے کہ جی اتنے % سیٹس اویلیبل ہیں اور یہ مستحق طلبہ کو دی جائیں گی, وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر ظاہر ہے میرٹ کی بیسس پہ جس پہ بھی فال کرتے ہوں گے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ابھی ایز وی اسپیک ناؤ کیا اس کوٹے پر 10% پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہیں پر یا بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ اس طرح نہیں ہے. میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آلموسٹ 80% ہم عمل درآمد کر چکے ہیں, لیکن جو 20% ہے اس کو منو ان ابھی ہم نے یہ کمیٹیاں بنائی ہیں اور کورٹ میں رپورٹ بھی جمع کرانی ہے اور ہر مہینے حیدرآباد کورٹ میں بھی ہم جمع کراتے ہیں. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو 100% ہم مکمل کر سکیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی پرائیویٹ اسکول 10% مستحق بچوں کو تعلیم نہیں دے رہا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کوئی فری شپ پروگرام نہیں ہے, ہم آپ کو نہیں دے سکتے یہ اسکالرشپ, تو پھر اس صورت میں کس کو کمپلین کی جائے, کیا ہیلپ لائن ہے, یہ اپنی شکایت کہاں پر درج کرائی جائے؟ ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا دفتر, ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں کمپلینٹ سیل باضابطہ قائم ہے. ہماری ویب سائٹ جو ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی ڈرپس کی ہے اس پہ بھی کمپلینٹ سیل قائم ہے. وہ ہمیں آ کر اپروچ کریں, کمپلین ڈراپ کریں اپنے آئیڈینٹی کارڈ نمبر, اپنے موبائل نمبر اور نیم کے ساتھ, تو اس پہ امپلیمنٹ اور ایکشن ہوگا. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہم ابھی ظاہر ہے ابھی تو سال ختم ہونا ہے, سال ختم ہوگا تو کچھ مہینوں بعد ہی نیا تعلیمی سیشن, نیا تعلیمی سال بچوں کا شروع ہوگا. اگر تو خاص طور پر جو بڑے اسکول ہیں, جو پرائیویٹ اسکول ہیں, ایلیٹ اسکول جو کہلائے جاتے ہیں, اگر وہ اس طرح کا ایڈ نہیں جاری کرتے ہیں, پبلش نہیں کرتے ہیں, تو کیا آپ لوگ اپنے طور پہ کوئی کارروائی کریں گے ان کے خلاف؟ جی بالکل, جو ڈائریکٹوریٹ کے رولز ہیں اس کے تحت ہم ان کی رجسٹریشن اور رینیول آف رجسٹریشن روکیں گے جب تک یہ پالیسی امپلیمنٹ وہ نہیں کریں گے, اور یہی کورٹ کے احکامات بھی ہیں. اچھا, اور ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ جب آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی ہمارے بچپن میں بھی کافی سکولز میں ایک ایسا پروگرام بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی فیملی کے 3 بچے پڑھ رہے ہیں, 4 بچے پڑھ رہے ہیں کسی پیرنٹس کے, تو ان میں سے مطلب کہ اگر 3 بچوں کی ٹیوشن فیس پے کر رہے ہیں, 2 کی کر رہے ہیں, تو ایک جو ہے وہ فری میں تعلیم حاصل کرتا تھا یا 2 فری میں تعلیم حاصل کرتے تھے. ہر اسکول کی انسٹیٹیوٹ کی پرسنٹیج ہوتی تھی. تو اس طرح کا بھی کوئی قانون ہے؟ اس طرح کا دیکھیے یہ جو ہے قانون نہیں ہے, یہ ایک سمپتھیٹک اور امپیتھی کے بیسس پہ ہر اسکول اپنی اپنی لیول پہ کرتا ہے. رول نہیں ہے, لیکن ہر اسکول اپنی ثوابدید پہ یہ کام کرتا آ رہا ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رافیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ تھی اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے, اور جو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جناب یہ جو اسکولز ہیں بڑے بڑے جن کی فیسیں لاکھوں میں ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایڈ اخبارات میں دیں, پبلش کریں سوشل میڈیا پر, اپنی ویب سائٹ پر, اور بتائیں جی کہ 10% ہمارے پاس کوٹا ہے, سیٹس موجود ہیں, جو بچے میرٹ پر ہوں گے ان کو یہ سیٹ دی جائیں گی. اور ظاہر ہے اس میں پھر ٹیوشن ان سے نہیں لی جائے گی, رجسٹریشن فیس, ایڈمیشن
ٹیوشن فیس ان سے نہیں لی جائے گی. اور ہمارا تو آئین یہ کہتا ہے, خود عدالت نے ریمارکس دیے کہ آئین کا آرٹیکل 25 سے یہ کہتا ہے کہ جی بچوں کو مفت تعلیم دی جائے, اور ایج گروپ بھی بتایا ہے 5 سے 16 سال. اس پر میں دعا گو ہوں کہ عمل درآمد ہو, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ عدالت نے اس طرح کے ریمارکس دیے ہیں. ادروائز تو آپ دیکھیں جی کوئی فیصلے قانون ہوتا ہے اس پر عمل درآمد نہیں. لیکن آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم نے یہ سیگمنٹ بھی کیا اور آپ تک کی انفارمیشن پہنچائیے. تو آپ جب بھی اگر آپ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں, پیرنٹس کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اپنا, یہ آپ کا رائٹ ہے, 10% فری شپ کے بارے میں پوچھیں, اسکول سے کویسچن کریں اور اپنا حق لیں.